بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ہے۔ اس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ فرمایا کہ خواہشات نفسانی میں سکون نہیں۔ نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ، ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے اور اس کی باتیں مانتے جاؤ گے تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا۔ انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کبھی زندگی بھر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور اس کے ذریعے کبھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی خواہشات کے راستے سے کبھی آدمی کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پورا کروں تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد، ایک مزہ حاصل لینے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر سکون حاصل کر لوں تو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آج جن کو ترقی یافتہ اقوام کہا جاتا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو۔ جس کی مرضی میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کو کرنے دو، اور جس شخص کو جس کام میں مزہ آ رہا ہے وہ اسے کرنے دو۔ نہ اس کا ہاتھ روکو اور نہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ مذہب کی رکاوٹ، نہ اخلاق کی رکاوٹ، نہ معاشرے کی رکاوٹ ہے، کوئی پابندی نہیں، اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کی دل میں آ رہی ہے، جو اس کی مرضی میں آ رہا ہے۔ اور اگر اس شخص سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا؟ تم جتنا مزہ یا لطف حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا لطف کی وہ آخری منزل اور مزے کا وہ آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا جس کے بعد تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کوئی شخص بھی اس سوال کا جواب ہاں میں جواب نہیں دے گا، بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اور مل جائے، آگے بڑھتا چلا جاؤں، اس لیے کہ ایک خواہش دوسری خواہش کو ابھارتی رہتی ہے، دوسری خواہش کو کھینچتی ہے۔ مغربی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کہ دو آدمی ایک سڑک کے چوراہے پر بدکاری کریں گے، وہ شخص آ کر ان سے کہے گا کہ اس درخت کی اوٹ میں کر لو، ذرا سائڈ پہ جا کر لو۔ ان کو منع نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں کے سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ میں جا کر لو۔ وہ کہنے والا شخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے۔ آج کلم کلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کی یہ کام لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا باوجود زنا بالجبر کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے۔ حالانکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جو آدمی جس طرح چاہے اپنے جذبات کو تسکین دے سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کر کے دیکھ لیا، اس میں جو مزہ تھا وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا، تو اب باقاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام زبردستی کرو تاکہ زبردستی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات
کسی مرحلے پر جا کر رکتی نہیں ہے بلکہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ہوش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جس کو جول بکر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، جو دل چاہے کھالے، جتنا چاہے کھالے، مگر بھوک نہیں مٹتی۔ اس طرح ایک بیماری اور ہے جس کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کو پیاس لگتی رہتی ہے، گڑے کی گڑی پی جائے، جتنا چاہے مرضی پانی پی لو، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہی حال انسان کی خواہشات کا ہے۔ اگر ان کو قابو نہ کیا جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو استسقاء کی بیماری کی طرح لطف و لذت کے کسی بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ لذت کی وہ ہوش بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور پھر گناہوں کے اندر بے شک لذت موجود ہے، یعنی گناہوں میں بھی ایک لذت موجود ہے۔ گناہ کرنا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر یہی تو آزمائش ہے کہ گناہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور دل اس کی طرف کھینچتا ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خارش کے مریض کو کھجانے میں مزہ آتا ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو کھجانے سے روکا جائے تو وہ باز نہیں آتا، لیکن جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی اس خارش کی بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھجانے میں مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کھجا کر فارغ ہونے کے بعد اس جگہ پر جو سوزش اور جلن ہوگی، جو تکلیف ہوگی، اس کے مقابلے میں وہ وقتی لذت ہیچ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح گناہ کی لذت بھی ایک وقتی اور عارضی اور ظاہری لذت ہے، حقیقی لذت نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر کی لذت عطا فرماویں اور اپنی یاد کی لذت عطا کر دیں، اس میں منہمک فرماویں، تو وہ ایسی دائمی اور پائیدار لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ ہیچ در ہیچ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گی، بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو اور اس کو کنٹرول کر کے شریعت کے معقول حدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو گے تو شروع میں یہ نفس تمہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا۔ ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس میں جو خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کا عادی ہے، اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھو اور اس نفسانی تقاضا پر عمل نہ کرو، تو اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی، مشقت ہوگی، برا لگے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈیلی پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہیں، جو اس کے سامنے بیگی بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے کتنا میرا دل چاہے یا دل پر آرے چل جائیں، تو پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تیسرے دن اس سے کم ہوگی، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔